اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا له الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم ماہ رمضان کے ان ایام کو درک کریں اور خدا آپ لوگوں کی عبادات روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں مختصر طور پر بیان کرنا ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری بشریت کے لیے اس سے اہم موضوع آج کی دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی جتنا بھی آپ تحقیق کریں اور موضوعات کی لسٹ بنائیں کہ میں ایسے موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں بشریت کی خدمت کر سکوں اور وہ ترجیحات میں اپنی ٹاپ لیول پر ہو، بلا و مصیبت کا موضوع ان ٹاپ موضوعات میں سے ہے۔ اس وقت آپ کو نہ کوئی فلسفی ایسا نظر آئے گا، نہ کوئی ایسا مفکر نظر آئے گا، نہ کوئی ایسا کوئی اور شعبے میں کام کرنے والا انٹلیکچوئل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نظر آئے گا کہ جو اس موضوع کے اوپر بولتا نہ ہو یا لکھتا نہ ہو۔ انتہائی اہمیت کا موضوع ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو ہم کلاسیکل انداز میں لے کر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں موجود بعض چیلنجوں کو، بعض سوالات کو جواب نہیں دے پاتے۔ یعنی ایک فلسفہ بلا و مصیبت کے حوالے سے ہمارے قدیم علماء نے جو کام کیا ہے، یا بعض مشہور آیات اور روایات کو محور بنا کر فقط اس کے ترجمے یا بعض تشریحات کے اعتبار سے ان پر اکتفا کر لینا، یہ اس کو کافی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کے اوپر اسلام کی نگاہ سے گفتگو نہیں کر سکے۔ آج کا بشر نوجوانی سے لے کر یا اپنے شعور کو پکڑنے سے لے کر اپنی آخری عمر تک ایک سوال ضرور اپنے آپ سے کرتا رہتا ہے کہ انسان یعنی میں کیوں اس زندگی میں اس رنج و بلا کو تحمل کروں؟ کیوں اس زندگی میں اتنی مصیبت، اتنا رنج، اتنی بلا موجود ہے؟ آیا زندگی میں اس ایسی قیمت موجود ہے کہ میں رنج و بلا تحمل کر کے زندگی کروں؟ اس وقت فلسفی مشہور ہیں جن کا موضوع ہی فقط رنج ہے اور ان سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور آپ حضرات کے جو تبلیغ کے اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، عوام کے لیے ان کے مطالب، معارف، اہل بیت کی تعلیمات بیان کرنی ہیں، اگر آپ اس کو جدید تناظر کے اندر
اسٹڈی کر کے بیان کریں، یقین جانیں اس سے بڑا موضوع نہیں ہے۔ انسان کی اپنی زندگی کے رشد اور اپنا زاویہ نگاہ کے لیے بھی یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور معاشرے کی ترقی، معاشرے کی بہتری، معاشرے میں امید پیدا کرنے کے لیے بھی یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اسلام کے پاس جو راہ حل موجود ہے اس مشکل کا، وہ جامع اور کامل ہے، لیکن دنیا کے مفکرین جو اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں، پہلے مرحلے میں وہ اس مسئلے کو ہی صحیح وضاحت نہیں کر رہے، دوسرے مرحلے میں پھر وہ جب راہ حل پیش کرتے ہیں، چونکہ کنسیپٹ غلط ہے لہٰذا اس کا راہ حل بھی غلط دیتے ہیں۔ گفتگو کرنے کے لیے بہت مطالب ہیں، میں خود بھی جب یہ موضوع سوچ رہا تھا کہ ایک درس میں اس کو کس طریقے سے ایک جامع بناؤں کہ جس میں اہم ترین باتیں ہو جائیں، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، اختتام کہاں پہ کیا جائے، اتنا وسیع موضوع ہے، لیکن ایک آؤٹ لائن کی صورت میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پھر بعد میں اس کے اوپر مزید مطالعات کریں اور ان موضوعات کو اپنی گفتگو کا، اپنی تحریر کا محور بنائیں۔ میں پہلے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں چند منٹ میں پہلے اس کی خصوصیات بیان کر دوں، مختصر سی، تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، یعنی جب رینیسانس کا زمانہ آیا، جب کلیسا کی حکومت ٹوٹی، دین کی حاکمیت جو کلیسا اس کرسچینٹی کی شکل میں تھی اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو وہاں پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ ایک تبدیلی جو رونما ہوئی، انسان کی توجہ آسمان سے ہٹ کر زمین پر آ گئی، یعنی اپنی مادیت پرستی کی جو سوچ تھی وہ آہستہ آہستہ پنپنے لگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دین ہمیشہ ان کو آسمان کی طرف رکھتا تھا، دنیا کی طرف جو ہے توجہ کم ہوتی تھی کہ تمہارا اصل ہدف آخرت ہے، خدا ہے، یہ چیزیں ہیں تو دنیا داری۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے دینی معاشرے کے اندر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک دینی ادارہ، ایک دینی طالب علم کیا سوچتا ہے اپنے لیے؟ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف وہ توجہ رکھتا ہے وہ کہ میری آخرت ٹھیک ہو، اور اس آخرت میں فردی اعمال کو فوقیت رکھتا ہے، نماز، روزہ مثلا اس طرح۔ لیکن جو اس دنیا کو سنوارنے کے وسائل ہیں ان کے حصول کے اندر، ان میں بہتری کے لیے، اس کے اندر محنت کے اندر وہ سوچتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دینی طبقے کے اندر دنیاوی نظریات مثلا جیسے سائنس ہو گئی، جیسے ٹیکنالوجی ہو گئی، ہمیں افراد کم نظر آتے ہیں۔ انسانیت اس رینیسانس کے بعد میں جو تعبیر استعمال کی ہے کہ آسمان سے اپنے آپ کو انہوں نے دنیا پر فوکس کیا، لیکن غلطی کیا کی ہے کہ اتنا فوکس کیا زمین کے اوپر، دنیا کے اوپر، کہ پھر سر اٹھا کر نہ دیکھ سکے کہ مثلاً کچھ اور بھی حقیقتیں موجود ہیں۔ تو یہاں سے رینیسانس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں یہ ماڈرنزم کا زمانہ تھا، کہ جس کے اندر دین کی جگہ جو ہے وہ مادیت پرستی نے لے لی ہے، خدا کی جگہ انسان نے لے لی، اور جو اقدار تھیں، ویلیوز تھیں، وہ ایبسلوٹ حالت سے نکل کر ریلیٹیوٹی کی طرف چلی گئیں، یعنی نسبیت کی طرف چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ پھر جب یہ تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں تو پھر ہمارا جو زمانہ ہے یہ 20ویں صدی کا نصف، اس کے بعد پھر جو بعض تحولات جو انجام پائے ہیں، بعض زمانے پھر شروع ہوئے کہ بعض حالات ایسے آئے کہ اس زمانے کو پھر نام دیا گیا پوسٹ ماڈرنزم۔ اور پوسٹ ماڈرنزم کے اندر جو تھوڑی بہت ویلیوز باقی رہی تھی اس کا بھی
خاتمہ ہو گیا. میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں تفصیل سے اس موضوع میں نہیں جا سکتا، میں فقط اس مسئلے کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو بس چاہے ماڈرنزم لیں یا آپ پوسٹ ماڈرنزم لیں کہ جس کو اردو میں جدیدیت و مابعد جدیدیت کے نام سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو ہمارے اوپر جو حاکم نظام ہے، حاکم فضا ہے، ماحول ہے، وہ اپنی مادیت کے اندر اوج پر پہنچا ہوا ہے. یعنی ہر شعبے میں مادیت پرستی ہے. انسان بھی مادے میں خلاصہ ہوتا ہے، کائنات بھی مادے میں خلاصہ ہوتا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا جو ہے وہ اور موجود بھی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے اسی کے اندر. تو جب اس قسم کی سوچ موجود ہے، اب بشر دیکھ رہا ہے مصیبتیں تو روزانہ آ رہی ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو رہا ہے، کوئی مریض ہو رہا ہے، کوئی کسی کو اور کوئی مشکل جو ہے وہ درپیش ہو رہی ہے، رنج آ رہا ہے، جان بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. تو اب کیا کریں اس رنج کا؟ کوئی راہ حل کیا پیش کریں؟ یہاں پر آپ کو پھر مختلف تھیوریز اور اسکول آف تھاٹ نظر آتے ہیں کہ جو اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا راہ حل پیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مثلا اس مسئلے کا ایک لنک جو جڑتا ہے وہ مقصد حیات کی طرف بھی ہے. زندگی کا جو مقصد ہے، میننگ آف لائف، اس کو اگر معنی دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ زندگی کا معنی کیا ہے. وہی ہدف والی بات آ جاتی ہے. آج اگر آپ نے اس موضوع کو بھی پڑھنا ہو تو میننگ آف لائف میں سرچ کریں اس کو، تو بہت سارے مطالب اسی کے ذیل میں بیان ہوتے ہیں. مثلا بعض کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک کامیڈی کی طرح ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو کامیڈی، جس طرح انسان جو ہے کامیڈی دیکھتا ہے اور اپنی مصیبتوں کو جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہا ہوتا، اور اس کامیڈین اور کامیڈی کی طرف جب وہ توجہ کرتا ہے تو اپنے سارے جو ہے وہ رنج بھول جاتا ہے انسان. وہ کہتا ہے زندگی ایک کامیڈی کی طرح ہے. اصلا زندگی کی طرف توجہ نہ، سیریس نہ لو، اس کو اگنور کرو اس کو. بعض افراد آ کر کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ٹریجڈی کی طرح ہے. جس طرح انسان کو باقی اپنی زندگی میں ٹریجڈی آتی ہیں، زندگی بھی ایک ٹریجڈی ہے. لہذا یہاں سے پھر وہ اب جس نے زندگی کا معنی، میننگ آف لائف کے اندر جو اپنا کنسیپٹ بنانا ہے، رنج کے مسئلے میں بھی وہ اسی چیز کو بیان کرے گا. میں یہاں پر فقط ایک اسکول آف تھاٹ کو تھوڑا سا کمپیریٹیو اسٹڈی کروں گا اسلام کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، ویسٹ اب تھک چکا ہے اس سے. ویسٹ کے اندر بہت تحریکیں چل رہی ہیں اسپرچویلٹیز کی طرف پلٹنے کی، معنویت کی طرف بازگشت، پلٹنا، اس کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اسپرچویلٹی کے اوپر بات کی جائے کہ دنیا میں اس کی طرف کیا رجحان بڑھ رہا ہے اور کون کون سی اسپرچویلٹی تحریکیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور اسلام یہاں پر اپنی کیا اہمیت اجاگر کر سکتا ہے اگر کوئی اسپرچویلٹی کو اس نگاہ سے دیکھے کہ جو وہاں پر ماحول ہے. تو جب اسپرچویلٹی کی طرف بڑھنا اور میلان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اب یہ ویسٹرن جو معاشرہ ہے وہ اب دیکھ رہا ہے کس اسپرچویلٹی کی طرف جایا جائے، کیونکہ مختلف تحریکیں کام کرنی ہیں. ان میں جس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے لوگوں کا وہ بدھزم ہے. مذہب ہے بدھزم، کہ بودھا کے پیروکار ہیں، کہ آپ کا چین جو ہے وہ بدھسٹ ہے. ہندوستان کے اندر بھی ہندوازم کے علاوہ ایک بڑی تعداد بدھزم کی جو ہے وہ موجود ہے. ان کا جو مذہب ہے وہ
معنویت اور اسپرچولیٹی کے اوپر قائم ہے۔ اگرچہ اس مذہب کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مذہب ایتھیسٹک مذہب ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ملحدانہ مذہب ہے کہ جس کا محور معنویت ہے، اسپرچولیٹی ہے۔ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے میں اگر یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کو شاہد اور ایک ایویڈنس کے طور پر پیش اگر کرنا چاہوں تو آپ نے ممکن ہے مختلف ٹی وی شوز کے اندر، مختلف انٹرویوز کے اندر، مختلف ویڈیوز کے اندر اس بات کو سنا ہوگا کہ ایک چیز کی تبلیغ بہت ہو رہی ہے، میڈیٹیشن کی، یوگا۔ مثلا ہماری جو ہیں جو سیلیبریٹی جو طبقہ ہے یہ میڈیٹیشن کو بہت زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں تبلیغ؟ وہ کہتے ہیں اس سے انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، انسان ایک قسم کی معنویت اور اسپرچولیٹی کا احساس کرتا ہے، اور اس مادی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے یوگا ایک اہم ترین راستہ ہے۔ اور یوگا جو ہے، میڈیٹیشن جو ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا ہے یہ بدھزم ہی ہے۔ تو لہٰذا رجحان جو ہے اس مذہب کی، اسی وجہ سے کہ بدھزم جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ بہت زیادہ بودھا کی طرف جائیں۔ ایک تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ خدا کا کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسپرچولیٹی پائی جاتی ہے جو کہ انسان کی نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بدھزم کو دیکھتے ہیں تو بودھا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ انسان رنج سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مصیبت آنی ہے، رنج آنا ہے، تکلیف آنی ہے اس کو۔ کہتا ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اس رنج اور تکلیف کا منشا و سرچشمہ کیا ہے، کیوں انسان رنج کا احساس کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، یعنی اس کا جو میں ہے وہ مرکزیت پیدا کرتا ہے، اور اس میں کے لیے وہ پھر ایسی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے باقی رکھنے کا کہ جو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ مثلا وہ کہے گا مجھے جوان ہی رہنا ہے، مجھے ثروت مند ہی رہنا ہے، مجھے صحت مند ہی رہنا ہے۔ اب یہ جو اس کا من ہے، میں ہے، انا ہے، یہ فوکسڈ ہے اور اس کے لیے ایسی صفات کا تقاضا کر رہا ہے، ایسے رجحان اپنے لیے پیدا کر رہا ہے کہ جو تبدیل ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ تقاضا کس چیز کا کر رہا ہے؟ باقی رہنے کا۔ کہہ رہا میں کبھی مریض نہ ہوں، میں کبھی غریب نہ ہوں، میں کبھی فنا نہ ہوں، لیکن یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب چونکہ انسان نے اپنی انا کو زندہ رکھ کر اس کے لیے ایسی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، رنج ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی وجہ سے رنج ہوتا ہے، چونکہ جب وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، بڑھاپا اس کے لیے رنج ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں امیر رہوں، غریبی اس کے لیے رنج ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سالم رہوں، مرض اس کے لیے کیا ہے؟ رنج ہے۔ تو رنج اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جناب بودھا پھر کیا کریں اس رنج کو ختم کرنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنی انا ختم کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ یہ مصیبتیں آ کر تمہیں سمجھا رہی ہیں انا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، توہم ہے۔ تم نے اپنے خیالوں میں ایک انا بنائی ہوئی ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی انا نہیں۔ لہذا
بودا اب یہاں پر یہ بدھزم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا توہم ہے، خیال ہے، اور تمہاری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اس رنج کو ختم کرنا ہے. رنج زندگی سے ختم کرنا ہے، یہ تمہارا اصلی ہدف ہے. اسی وجہ سے اس میں کرما کا جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی پایا جاتا ہے کہ انسان سٹرگل کرتا ہے، بار بار اس دنیا میں آتا ہے. کس لیے؟ تاکہ نیروانا تک پہنچ سکے. نیروانا کیا ہے؟ کہ اس حالت میں پھر انسان کی انا ختم ہوتی ہے اور رنج سرے سے ختم ہو جاتا ہے. پس تم نے اپنی پوری زندگی سٹرگل کرنی ہے اس بات کے لیے کہ نیروانا تک پہنچ جاؤ، رنج کو ختم کرنا ہے. لیکن یا اس کو اس طریقے سے بھی بیان کریں کہ بودا کے نزدیک رنج الارم ہے. جیسے انسان کو بخار ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے تو وہ الارمنگ حالت ہے کہ تمہارے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. اب تم کیا کرو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس خرابی کو ختم کرو. رنج الارم ہے تمہارے لیے، لہذا اس کو ختم کرنا ہے. لیکن جب ہم اس اسلام کی نگاہ سے رنج کی بحث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پوائنٹ آف ویو مختلف نظر آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انا کو توہم نہیں سمجھتا، حقیقت ہے. یعنی بودا اس کو توہم کہہ رہا ہے، ایلیوژن ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انا ہے، من ہے، حقیقت ہے، اور اس کو ہم وجدانی طور پہ درک کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بودا یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا رجحانات کو ختم کر دو، اپنے میلان کو ختم کر دو تو رنج ختم ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ میلان جو ہے یہ رنج کا سبب نہیں ہے. میلان کو غلط جہت دینے سے رنج پیدا ہوتا ہے، رنج کا احساس ہوتا ہے. ڈائریکشن صحیح دینے کی ضرورت ہے، ورنہ خود جو ہے میلان پیدا ہونا، مال کی طرف میلان پیدا ہونا، صحت کی طرف میلان پیدا ہونا، زندگی کی طرف، یہ خود میلان رنج کا سبب نہیں ہے. لیکن جب اس کو غلط ڈائریکشن دے دی جائے کہ انسان جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ فقط پیسے پہ رکھ لے، فقط مادی زندگی کی ترمیم میں، تعمیر میں کر دے، فقط جو ہے وہ اپنے اس مادی بدن کو سنوارنے میں گزار دے، تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ رنج کا احساس کرتا ہے اور اپنی زندگی میں نا امیدی کا احساس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے جو میلانات ہیں یہ نہ ختم ہونے والے ہیں. ان کو شریعت نے، اسلام نے کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، ختم کرنے کا نہیں کہا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے جو بدھزم کے اندر جو ان کے عالم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے میلانات کو ختم کرتے ہیں. شادی نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو ہے وہ مانویت کے خلاف ہے، یا اس طرح کے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں. لیکن اسلام کہتا ہے میلان جو ہے، خواہشات جو ہیں وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہیں. انسان کے رشد و کمال و ترقی کے اندر اہمیت رکھتا ہے، وہ اس کی ڈائریکشن درست کرنی ہے. لہذا ایک یہاں پر جو ہے وہ اسلام جدا ہوتا ہے اور صحیح راستہ انسان کو دکھاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں مسیحیت نے جب خواہشات کو ختم کرنے کی بات کی تو آپ دیکھیں کتنے بڑے گناہ جو ہیں ان سے سرزد ہوئے کہ کلیسا والے جو ہیں، جو پادری ہوتے تھے، ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ لڑکیوں کو نہ مردوں کو. اور پھر اس کے بعد کیا کیا مشکلات کھڑی ہوئی ہیں کرسچینٹی کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہیں
اور اس کے اوپر مختلف کتابیں اور ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے بعد بدھزم کے اندر رنج جو ہے یہ ذاتاً برا ہے، یعنی بدھزم اس بات کو مانتا ہے، یعنی دنیا کا ہر اسکول آف تھاٹ اس بات کو انکار نہیں کر سکتا کہ رنج اور مصیبت زندگی کا حصہ ہے، اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ لیکن اس کو بدبینی کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ بری چیز ہے، اس کو ختم کرو۔ جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو رنج کو ذاتاً برا نہیں کہا جاتا۔ رنج کی بحث کو قرآن نے کن اصطلاحوں سے بیان کیا ہے؟ بلا، امتحان، فتنہ۔ اور اگر آپ قرآن کی آیات کو تلاوت کریں تو آپ کو بالکل زاویہ نگاہ باقی اسکول آف تھاٹ کی نسبت بالکل جدا ملے گا۔ مثلا آپ دیکھیں یہاں پر جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت فرمائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مال میں کمی کے ساتھ، کبھی جان کے اندر کمی کے ساتھ، اور کبھی ثمرات میں کمی سے۔ تو زندگی کس طریقے سے یہ آگے بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد مثلا ایک اور آیت کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات یہ آزمائش ہے، اور اس میں جو ہے وہ احسن عمل کرنے والے کو پرکھا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں یہ اہمیت کامل، جیسے مثلا گولڈ کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کو جب آگ کی بھٹی کے اندر سلگایا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ ناخالص چیزوں کو جدا کیا جاتا ہے اور خالص سونا تحویل دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصیبت، یہ رنج انسان کے اندر خالصیت کو لے کر آتی ہے، یعنی انسان کو خالص بناتا ہے۔ پس بودا کا جو تفکر ہے اس کے اندر رنج کو ختم کرنا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے میلانات اور خواہشات کی ڈائریکشن درست کر لے تو یہی رنج انسان کو رشد و کمال کے راستے پر لے آئے گا اور اس کے اندر تیزی لے کر آئے گا۔ مثلا بودا کہتا ہے کہ رنج کا احساس ختم کرنا ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ رنج کا احساس ہے کہ جو تجھے کمال کے راستے پر لے کر آتا ہے۔ اگر رنج نہ ہوتا، اگر مصیبت نہ ہوتی تو انسان کبھی آج جس مقام پر کھڑا ہے آ ہی نہ سکتا، اسی طریقے سے غاروں کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ رنج نے، یہ مصیبت نے، اس طرح کی آزمائشوں نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ انسان آج اس مقام پر کھڑا ہو، بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے، بڑی بڑی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوں۔ اس کی اگر ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ مثلا اگر والدین اپنے بچوں کے لیے طے کر لیں کہ ہم نے ان کو ہر قسم کی آسائش دینی ہے، ان کے اندر کسی قسم کے درد اور رنج کا احساس آنے نہیں دینا،
ان کے بچے کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور وہ بندے کے جو رنج کے اندر زندگی گزاریں۔ ول پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ کہ جو سختیوں سے نکلا ہو، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ممی ڈیڈی ماحول۔ یہ ممی ڈیڈی ماحول کے جو پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی مصیبت اگر زندگی میں آ جائے تو وہ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، منفی نگاہ پیدا کر لیتے ہیں اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں۔ تو لہٰذا وہ والدین کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کسی قسم کا کوئی سختی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، ہمیشہ یہ آسائش میں رہیں، وہ اپنی اولاد کی بہتری نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پر وہ نا امیدی کے ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ وہ اس زندگی میں سروائیو نہیں کر پائیں گے، چونکہ یہ دنیا تو ہے سختیوں والی، جگہ جگہ پر سختیاں موجود ہیں، اور آپ اس کی ٹریننگ اس طریقے سے کر نہیں رہے تو وہ کیسے اس دنیا میں سروائیو کرے گا؟ تو لہذا دین اسلام نے اس اٹل حقیقت کو جو انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے مینج کیا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی ہر میدان کے اندر توازن برقرار رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں زاویہ نگاہ زندگی کی نسبت بھی درست ہے، اور زاویہ نگاہ جو ہے وہ سختیوں کی نسبت بھی درست ہے۔ خوب، اب یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سختی مصیبتیں خدا رکھے ہی نہ اس دنیا کے اندر، تو یہ مطالبہ اور یہ سوال کرنا بھی غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو، اپنی حقیقت کو صحیح ابھی سمجھ نہیں پا رہا، اسی وجہ سے اس طرح کا بے بنیاد سوال کر رہا ہے، اس دنیا میں بالآخر رنج ہے ہی کیوں؟ انسان اگر اپنے اندر تھوڑا سا تفکر کرے، اس کائنات کے اندر تفکر کرے، قرآن کے اندر تفکر کرے، تو اس بات کو وہ روز روشن کی طرح سمجھ جائے گا کہ پہلی بات، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ مادی دنیا ہے، اور مادی دنیا اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ موجود ہے۔ دوسری بات، انسان کی نسبت حقیقت جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا نے انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے، بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی انسان کو کہا کہ تو اس دنیا میں جا، اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے سفر طے کر، اچھا بننا ہے تو خود اچھا بن، برا بننا ہے تو خود برا بن، یعنی فری ول دے کر بھیجا ہے۔ اور تیسری چیز جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا ورلڈ ویو درست بن جائے تو کامیابی کا معیار بھی درست ہو جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ کامیابی کے معیار غلط بنائے ہیں تو اس قسم کے سوالات پھر ہمارے ذہن سے نکلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی سختی نہ ہو، وہ انسان کامیاب ہے کہ جس کے پاس بچپن سے لے کر آخری زندگی تک دولت ہی دولت ہو۔ ہم نے اس طرح کے کامیابی کے معیار بنائے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کامیابی نہ پیسے کے اندر ہے اور نہ ہی آسائشوں کے اندر کامیابی کا معیار ہے۔ کامیابی کا معیار اس وقت طے ہوگا کہ جب آپ ہدف خلقت کو پہچانیں گے، تب معیار درست بنے گا۔ یہ جو آج معیار بنے ہوئے ہیں وہ معیار پوسٹ ماڈرنزم کے بنائے ہوئے اہداف ہیں، اس کی روشنی میں معیارات کو جو بنایا گیا ہے ان کے معیار ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا کے اندر جو معیار ہیں وہ معیار اور ہیں، چونکہ دین اسلام
مبدا کا قائل ہے، کریٹر کا قائل ہے، خدا کا قائل ہے کہ جو خالق ہے، رب ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ آفٹر لائف کا نظریہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک الگ جہان ہے۔ اسلام قائل ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے میدان ہے، کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب اسلام اس ورلڈ ویو کو بیان کرتا ہے تو اس میں پھر کامیابی کا معیار فرق کرے گا۔ فقط پیسہ معیار نہیں بنے گا، فقط آسائش معیار نہیں بنے گی، بلکہ اپنی حقیقت کو پہچان کر خدا کے قریب ہونا، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اور اس کے لیے ممکن ہے بعض اوقات سختیاں آپ کو کام میں آئیں، اور بعض اوقات جو ہے ممکن ہے آپ کو آسائش اس بات میں مدد کریں۔ تو آسائش اور سختی کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات سختی جو ہے انسان کی کامیابی میں مدد کرتی ہے۔ جب ہمارا ہدف قرب خدا بندی ہے تو آسائشوں کے اندر انسان خدا سے غفلت کر بیٹھتا ہے، اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے ہدف سے منحرف ہو جاتا ہے۔ یہ سختیاں آ کر پھر اس کو متوجہ کرتی ہیں کہ تو منحرف ہو چکا ہے، پلٹا۔ تو اس اعتبار سے سختیاں انسان کی زندگی کے اندر لازمی عنصر کی طرح سامنے آتی ہیں۔ جیسے اگر انسان، ہمارا کتنا دل کرتا ہے کہ ہمارے بدن میں کوئی درد نہ ہو، ختم ہو جائے، چونکہ درد ہمیں تکلیف دیتا ہے، اذیت میں آتے ہیں، ہمارے دانت میں درد ہو جائے، پوری جو زندگی جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے، پیٹ کا کبھی درد نکل آئے۔ لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ اگر درد نہ ہو انسان کے بدن میں تو یہ بیماری کا احساس نہیں کرے گا، اور وہ بیماری کینسر میں بدل جائے گی، اور پھر وہ اس کا علاج نہیں کر پائے گا اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب یوں کر کے اس کو بیان کیا جائے پھر یہ انسان کبھی نہیں کہے گا کہ درد نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ کہے گا درد ہو۔ تو لہذا مصیبت، سختیاں، رنج، جو بھی تعبیر استعمال کریں، اس پر زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان درست زاویہ نگاہ کر کے اس کے اوپر سوچتا ہے تو پھر انسان رنج اس کو پھر تنگ نہیں کرتا، بلکہ رنج اس کو مدد کرتا ہے وہ کامیابی کے راستے تیزی سے طے کرے۔ لہٰذا رنج جو ہے، مصیبت جو ہے، سختیاں جو ہیں، جہاں انسان کو رشد و کمال عطا کرتی ہیں، وہاں پر انسان کو اگر کہیں پر غلطی سے غلط راستے پہ چلا جائے وہاں پر سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھی مدد کرتی ہیں۔ اور یہ بات نہ فقط اسلام کے مفکرین یا قرآن کے اندر بیان ہوا ہے تو انسان کے، میں چونکہ اسلام کو نہیں مانتا لہٰذا میں آپ کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا، نہ، آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں کہ جنہوں نے اس مسئلے پر تفصیل سے لکھا ہے، تو آپ کو بعض ایسے مفکر ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر رنج نہ ہو تو انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ رنج، یہ سختیاں، یہ مصیبتیں انسان کو بیدار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، توجہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ فقط اسلام نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ جو تھوڑا بہت حقیقت کی نگاہ سے اس مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے مثبت نکات کی طرف توجہ ضرور کرتا ہے۔ لہذا ہماری چونکہ زندگی کی نسبت سوچ غلط ہے، ہم اس دنیا کی نسبت چونکہ پوائنٹ آف ویو غلط رکھتے ہیں، لہذا جب رنج کے بارے میں، مصیبت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور ہماری زندگی میں جب یہ آتی ہے تو ہم پھر غلط نظریے سے پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط تعبیرات پھر اس کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر غلط سوال ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا
ایک مختصر انداز میں اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اگر ہم اس کو انٹرنیشنل زبان کے اندر لکھیں اور بیان کریں کہ ہر انسان اس کو مطالعہ کرے بغیر تعصب کے، تو یقین جانیں ہر انسان اسلام کا گرویدہ ہو جائے گا، چونکہ اس مسئلے کا راہ حل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مضبوط کارآمد نہیں ہے۔ اسی مسئلہ رنج کی وجہ سے پھر ملحد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا انکار کرتے ہیں، جس کو پرابلم آف ایول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے الحاد کی مباحث میں۔ لوگوں کو رنج جو ہے وہ دکھا کر، ان کو ایموشنل کر کے خدا سے دور کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو رنج کیوں ہے، پھر سختیاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں؟ خدا تو رحمان و رحیم ہے، خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر یہ سختیاں کس لیے؟ تو اگر جس طریقے سے میں نے رنج کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کو اگر انسان صحیح طریقے سے حل کر لے تو ان کے اعتراضات کے جواب اسی میں پوشیدہ ہیں۔ جس طریقے سے والدین اگر اپنے بچے کو اس مادی دنیا کے اندر تیاری اس طریقے سے کروا رہے ہوں کہ میرا بچہ رنج نہ دیکھے، سختیاں نہ دیکھے، اور پھر جب وہ معاشرے میں جائے تو اس معاشرے میں سروائیو کر سکے، تو جو بھی اس کی تربیت کے اصولوں کو دیکھے گا وہ اعتراض کرے گا کہ یہ جو ماحول تم فراہم کر رہے ہو اپنے بچے کو، یہ بچے کی بہتری کے لیے نہیں ہے، نقصان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے خدا جانتا ہے کہ میں نے کیسی مخلوق خلق کی ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ کتنا غفلت میں چلا جاتا ہے، اس کو واپس پلٹانے کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے۔ خدا جانتا ہے کہ انسان کو جب بننے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس بننے کے اندر اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کہاں الارم کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پر احساس کی ضرورت ہے، تو یہ سختیاں ہیں جو یہ سارا کام کرواتی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں سختی نہ ہوتی تو انسان کے دل کے اندر دوسروں کی نسبت شاید رحم بھی موجود نہ ہوتا۔ یعنی یوں کر کے اگر آپ ان سختیوں مصیبتوں کو اگر دیکھیں، بہرحال بہت پہلو ہیں اس مسئلے کے اندر کہ خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ اس کو کسی سیریز کے اندر، لیکچرز کی سیریز میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور اس پر کامل جو ہے وہ گفتگو کی جائے، لیکن اس درس کے اندر اتنا ہی کافی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ دیکھیں یہ چیز تو ایسی ہے کہ جس کا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، جواب بھی کیا دیں گے اس کے بارے میں۔ اس کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کائنات کاز اور افیکٹ کا نتیجہ ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ ہمارا اس دنیا میں جو وجود ہے وہ کاز اور افیکٹ کا نتیجہ ہے۔ یعنی خدا نے جب اس کائنات کو بنایا ہے، اب خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، خوب اس کی ایک الگ بحث ہے کہ میں نے گجرانوالہ میں لیکچر تھے وہاں تفصیل سے اس کے اوپر، بلکہ مختصر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو کائنات کا بننا جو ہے خدا کے جواد ہونے کا لازمہ ہے۔ یعنی انسان اگر ایک سخی ہو، سخی ترین انسان، تو وہ سخاوت سے رکتا نہیں ہے۔ بخیل انسان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اس کو روک کے رکھتا ہے۔ سخی انسان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ دوسروں پر نچھاور کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو ہم کہتے ہیں بڑا سخی آدمی ہے،
سخی آدمی کی سخاوت جو ہے وہ سبب بنتی ہے کہ وہ اپنے پاس نعمتیں جو موجود ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائے. اس میں سخی انسان کا فائدہ نہیں ہے، سخی انسان کے مفاد نہیں ہے اس کے اندر. وہ اپنی سخاوت کے ہاتھوں مجبور ہے، مثلا کہ سخاوت کی صفت ہے اس میں. خداوند متعال جواد ہے، جود نہیں ہے فقط اس کے اندر، جواد ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. سخاوت یعنی مجسمہ، یہ بھی تعبیر غلط ہے خدا کے نسبت، یعنی عین جود ہے، عین سخاوت ہے. تو اس کی سخاوت کا لازمہ یہ ہے کہ فیض وجود فیضان پیدا کرے، یہ وجود جو ہے پھر آئے، اس کو روکے نہیں چونکہ بخیل نہیں ہے. تو جب کائنات کا وجود جو ہے وہ اس کی سخاوت کا لازمہ ہے تو اب یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کائنات کو خدا نے خلق کیوں کیا، خوب اس کی جوادیت کا لازمہ ہے. اب اس کائنات میں کیوں آ گیا ہوں، خوب علت و معلول کا قانون ہے، سبب و مسبب کا قانون ہے. آپ کے وجود کے اسباب فراہم ہوئے، آپ وجود میں آ گئے. اور دوسری بات، انسان یہ سوال ہی کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی نسبت اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے. یعنی اس نے معیار ذہن میں یہ بنایا، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، معیار یہ بنایا ہے کہ زندگی وہی کامیاب ہے کہ جس کے اندر کوئی سختی نہ ہو، جس کے اندر مال ہی مال ہو، جس کے اندر آسائش ہی آسائش ہو. اب چونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میں دوسرے سے مقایسہ کر رہا ہوں جو وہ رکھ رہا ہے، تو میں تکلیف میں آتا ہوں، تو اور تو کچھ کر نہیں سکتا، میں کہتا ہوں میں اس زندگی میں آیا ہی کیوں. لیکن ایسا انسان جس کے پاس مادی نعمات ساری ہوں، کیا کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ کہتا ہے یہ تو میں آیا ہوں بہترین ہے، میں تو لذتوں سے استفادہ کر رہا ہوں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. تو چونکہ ہم نے اپنا زاویہ نگاہ غلط بنایا ہے، ایسے لوگ پھر اس طرح کا سوال کرتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے. وہ یہی رنج والا مسئلہ کہ جس کو میں نے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ جو تھا بودھا اور اسلام کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مکاتب فکر ہیں، ان کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن گنجائش نہیں تھی. آپ اگر اس کو اس طریقے سے مطالعہ اور اسٹڈی کریں تو بہت سارے سوالوں کے جواب آسان ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد.